نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد محترم حاضرین، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج سے نیا ہجری سال شروع ہو گیا۔ 1441 کا خاتمہ ہوا اور 1442 اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے ابتدا کے لیے واقع ہجرت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جو غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کی پیدائش سے بھی شروع ہو سکتا تھا، یا جس سال آپ کو نبوت ملی ہے وہاں سے آغاز ہو سکتا تھا۔ سیرت میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنی تقویم ہونی چاہیے، اور اس بات پر مشورہ ہوا کہ کہاں سے اس کو شروع کیا جائے، کس واقعے سے اس کا آغاز کیا جائے، تو باہمی مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہجرت نبوی سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اس لیے ہم اسے ہجری سال کہتے ہیں، ہم اس کو ہجری سال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا آغاز واقع ہجرت سے، یعنی ہجرت نبوی پہ 1441 سال گزر گئے، اب نئے سال کا آغاز ہوا ہے 1442۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر بہت اسباق ہیں جن کو بار بار تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر اس واقعے سے شروع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کی بندگی کی دعوت ان کے سامنے پیش کی،
شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت دی، تو مکے کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ کی مخالفت بہت شدید ہو گئی۔ حالانکہ نبوت سے پہلے کی آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے درمیان تھی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف حمیدہ اس سے واقف تھے، آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے مقام پر آپ کو فائز کیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ اعبدوا ربکم ما لکم من الہ غیرہ، تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، اے لوگو خدائے واحد کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، معبود برحق صرف وہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، جتنے بھی معبودان باطل ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، یہ سب طاغوت ہیں۔ فرمائے کہ جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو شرک کی تردید اور توحید کا اس بات، یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی دعوتوں کا ذکر ہے، سب کی دعوت یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب نے یہی دعوت پیش کی کہ اے میری قوم کے لوگو، خدائے واحد کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا۔ اور انبیاء کی دعوت میں جو بنیادی نقطہ ہے، سب سے زیادہ جس پہ زور دیا گیا ہے، وہ یہی توحید ہے، توحید کی دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت۔ اور اس دعوت میں توحید کی جو دعوت ہے، توحید کا جو پیغام ہے، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں توحید کے مفہوم میں۔ ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 پہلو ہیں توحید کے، اور یہ تینوں ذہن میں واضح رہنا چاہیے اچھی طرح سے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا اور اس کائنات کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کو ہی خالق مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے وہ۔ اصل جو اختلاف تھا، اصل جو جھگڑا تھا، وہ توحید الوہیت میں تھا۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، یہ توحید الوہیت۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو خالق وہی ہے تو پرستش اسی کی ہونی چاہیے، مالک وہی ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے، اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے تو ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت سے معبودوں کو شریک کر لیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اختلاف اسی میں تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو،
جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی سے مراد مت مانگو، کسی کو حاجت روا مت سمجھو، تو اسی میں اختلاف ہوتا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کیسا نبی ہے یہ کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی پرستش کرو، اس کی بندگی کرو۔ یہ توحید الوہیت ہے، بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، پرستش صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات علیہ ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مخلوق کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اپنی شان اور اپنی جلالت کے لحاظ سے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو مانا جائے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام رکھا، یہ دعوت رکھی، سب لوگ مخالف ہو گئے، اور شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ اور وہی مکہ جہاں بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا تھا، اس کی گلیاں آپ کے لیے تنگ ہونے لگی، آپ کو پریشان کیا جانے لگا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا جانے لگا۔ مکہ میں رہنا آپ کے لیے دوبھر ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی جانور کی اوجھ لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی۔ طرح طرح سے ایذا رسانی اور پریشانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، تلاش کیا کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکیں، اپنا مرکز بنا سکیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی ہمیں آزادی ہو، ظلم اور ستم کا جو سلسلہ یہ ختم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اہل مدینہ کو دی۔ نبوت کے 11 سال کے بعد وہاں کا ایک وفد حج کے موسم میں آیا۔ حج کے موسم میں سارے عرب سے لوگ آتے تھے، سب کے پاس آپ جاتے تھے، قبائل سے ملتے تھے، ان کے سرداروں سے ملتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو تاکہ میں اپنے دین کو، اللہ کے پیغام کو عام کر سکوں۔ تو مدینے کے کچھ لوگوں نے آپ سے ملاقات کی، ان کے دل میں بات بیٹھی اور چند لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہو گئے۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی کی حیثیت سے بھیجا، اور انہوں نے جا کر کے سال بھر وہاں محنت کی، اور مدینے کے گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچ گئی۔ اور اگلے سال وہاں سے 70-72 آدمی کا قافلہ آیا، اور بیعت عقبہ تاریخی ہوئی، رازداری کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ یہاں سے نکل کے چلیے، آپ مدینے میں رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح سے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی، اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، تعلقات کو چھوڑنا، تمام چیزوں کو ترک کر دینا، ایک نئی جگہ جانا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسے اشارہ ہوا، اجازت ملی، اور مسلمانوں سے مکہ خالی ہونا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے، اور ہر طرح کی قربانی لوگوں نے اس کے لیے دی۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے اہل مکہ کو شکایت کیا تھی؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیوں وہاں رہنا مشکل ہو گیا؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دی، توحید کے لمبردار بن کر کے اٹھے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو شرک اور بت پرستی ہے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، تم اور تمہارے باپ دادا جس دین پر آ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ اس کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشرکانہ ماحول میں جب آپ توحید کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے، اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر کے اٹھیں گے، تو مخالفت ہوگی،
آپ کی دعوت اگر خالص ہے، آپ کی دعوت اگر سچی ہے تو مخالفت لازماً ہوگی، کیونکہ شرک اور کفر کی جو طاقتیں ہیں وہ توحید کی دعوت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو ان کے وطن کے لوگ مخالف ہو گئے، وہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑا، تمام نبیوں کی مخالفت کی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے جب مکہ چھوڑا، اس کی وجہ یہی تھی کہ توحید کی دعوت کو وہاں سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، اس پیغام کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مسلمانوں سے خالی ہونے لگا، مکہ والوں کو پریشانی ہوئی، ان کو معلوم ہوا تو وہ راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرنے لگے، کیونکہ ان کو خطرے کا احساس ہو گیا کہ مسلمان اگر کسی اطمینان کی جگہ پہنچ جائیں گے، وہاں اکٹھا ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ رکاوٹیں بھی کھڑی کی انہوں نے، ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے صحابہ نے ہجرت کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور چھوٹا بیٹا سلمہ، یہ 3 آدمیوں کا قافلہ ہجرت کے لیے نکلنے لگا تو ان کے جو سسرال کے لوگ تھے انہوں نے راستہ روک لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن ہمارے خاندان کی عورت کو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو ام سلمہ کو ان کے میکے والوں نے روک لیا زبردستی، اور حضرت ابو سلمہ اکیلے گئے۔ ام سلمہ کے گود میں ننھا سا معصوم بچہ تھا، تو اس کے ددیحال والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کی ماں کو لے جاؤ، تمہارے خاندان کی ہے، لیکن یہ بچہ تو ہماری خاندان کا ہے، ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ تینوں 3 جگہ ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے ہجرت کے سفر پہ چلے گئے، ام سلمہ ان کو میکے والے جو تھے وہ لے کے چلے گئے، اور معصوم اور ننھا بچہ سلمہ وہ اپنے ددیحال والوں کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس کو شوہر سے بھی جدا کر دیا گیا اور معصوم بچے سے بھی جدا کر دیا گیا، کیا حال رہا ہوگا ان کا۔ یہ غم بھی انہوں نے برداشت کیا، روتی تھی، ہجرت کی خواہش تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں کو رحم آیا تو ان کو جانے کی اجازت ملی، پھر ان کا بچہ انہیں ملا، اور پھر وہ جا کر کے مدینہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ تو کیسی کیسی قربانیاں دی لوگوں نے، کیونکہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ مدینہ جانا صرف ترک وطن کا نام نہیں تھا۔ مکہ سے جب مدینہ اللہ کے رسول گئے ہیں، صحابہ کرام گئے ہیں، تو اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ یہاں تو مظلومیت تھی مکے میں، مدینے میں ایک آزاد ماحول ملا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی، اور اس بات کا موقع ملا کہ قرآنی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کیا جا سکے، اور اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج کیا ہوتا ہے اس کی تصویر دنیا کو دکھائی جائے، کیسا سماج ہوتا ہے، کیسی سوسائٹی ہوتی ہے۔ ایک نئے دور میں اسلام داخل ہو گیا، اسی لیے ہجرت کا انتخاب کیا گیا۔ ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی، وہاں سے محکومیت کا دور ختم ہوا، ایک جائے امن مل گئی، ایک آزاد ماحول مل گیا۔ اسی لیے تمام لوگوں پر جو بھی جا سکتے تھے سب کے اوپر ہجرت فرض کی گئی کہ اب سب کی ذمہ داری ہے کہ مدینہ پہنچ کر کے جو نئی اسلامی ریاست ہے اس کو مضبوط کریں، اس کو تقویت پہنچائیں اور اس کے استحکام میں اپنا رول ادا کریں۔ حضرت صہیب رومی جب جانے لگے تو روم کے رہنے والے تھے، بچپن ہی میں ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، غلام بنا لیا گیا تھا، اور کسی طرح سے مکہ پہنچے وہ غلام کی حالت میں،
بعد میں ان کو آزادی نصیب ہوئے، مسلمان ہوئے، کاریگر تھے، اپنی محنت سے انہوں نے مال و اسباب بھی کمایا۔ جب وہ جانے لگے ہجرت کے سفر پر تو مکہ والوں نے ان کا راستہ روک لیا، کہا کہ تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ کمایا یہاں کمایا، سب لے کے جانا چاہتے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مال و اسباب اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے، جانے دو گے؟ کہا ہاں، سب کچھ دے دیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب ہے صہیب، رب ہے صہیب۔ صہیب نے بہت ہی نفع کا سودا کیا، مال و اسباب کو چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو لے لیا، ہجرت کو گلے لگا لیا، مال و اسباب کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ جس قربانی کی ضرورت ہو اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان۔ حضرت صہیب جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول نے استقبال کیا اور آپ نے کہا کہ تم نے بہت نفع کا سودا کیا، ہر طرح کی قربانیاں دی لوگوں نے، اور اس طرح سے مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں آپ کی قیادت میں اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج اور اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہجرت کا واقعہ چونکہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوا ہے، سال کا جو آغاز ہوا ہے، وہ سیرت نبوی میں ہجرت کے واقعے سے ہوا ہے، تاکہ ہم اس کو یاد کرتے رہیں، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، تاکہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی پیغام ہے، ہم بھی اسی پیغام کے امین ہیں، جو دعوت اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے، جس دعوت کا آغاز مکے سے ہوا تھا، مدینے پہنچ کر ایک نئے دور میں وہ دعوت داخل ہوئی، اس دعوت کے پاسبان ہم بھی ہیں، اس کے امین ہم بھی ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہ آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، حالات کتنے ہی خراب ہوں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہی مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس عالم میں نکلے کہ آپ کے گھر کو لوگ گھیرے ہوئے تھے ننگی تلواروں سے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نکلے، اور کس طرح سے آپ نے ہجرت کا سفر کیا، اور 8 سال بعد ہی اسی مکے میں آپ داخل ہوئے تو فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ تو نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ عزت اور سربلندی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اگر عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اہل ایمان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کے دین کے امین ہیں، اللہ کے پیغام کے امین ہیں، ہماری زندگی سے اللہ کے دین کا ثبوت ملنا چاہیے، اور اللہ کے پیغام کو لے کے، توحید کی دعوت کو لے کے، بندگی رب کی دعوت کو لے کے ہمیں اٹھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور اس راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ بہت سی تاریخیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول جب آئے مدینہ تو یہود اسی مہینے میں 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کو ایک تہوار کے طور پر مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی دن غرق آب ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ مستحق ہیں تمہارے مقابلے میں، کیونکہ ان کے راستے کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا اور موسیٰ کا راستہ ایک ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے،
اور آپ نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ اس کی بہت فضیلت ہے، آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو سال بھر کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے، 9 تاریخ کو بھی رکھیں گے تاکہ ان سے ذرا الگ ہو جائیں ہم، اس لیے ایک ساتھ ایک اور ملا لینا، چاہے 9 10 رکھیے یا 10 11 رکھیے۔ تو یہ محرم کا مہینہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے، یہ فضیلت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور بعد میں تاریخ اسلام کا ایک اور واقعہ ہوا عاشورہ ہی کے دن، حضرت حسین کی شہادت، وہ بھی حق کے لیے تھی، وہ بھی بڑی عظیم الشان قربانی ہے۔ تو اس طرح کی جب تاریخیں آتی ہیں تو ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، اور کس طرح سے اللہ کی جب نصرت آتی ہے تو مختصر سی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے اور بڑے بڑے لشکروں کو اللہ تعالیٰ شکست دے دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔